شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے سنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرض خود بہت نہیں لگتا، برا شگون کوئی چیز نہیں، اور مجھے نیک فال اچھی لگتی ہے۔ کہا آپ سے عرض کی گئی نیک فال کیا ہے؟ فرمایا پاکیزہ کلمہ، یعنی دعا یا حوصلہ افزائی یا دانائی پر مبنی کوئی جملہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5801۔ یحییٰ بن عتیق نے کہا ہمیں محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے لازمی طور پر بیماری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں، بدشگونی کوئی شے نہیں، اور میں اچھی فال کو پسند کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5802۔ ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازمی طور پر خود بہت کسی سے بیماری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں، کھوپڑی سے الو نکلنا کوئی چیز نہیں، بدشگونی کچھ نہیں، اور میں نیک فال کو پسند کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5803۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدم موافقت گھر، عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5804۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے خود بہت مرض کا لگ جانا اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، ناموافقت تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، گھوڑے اور گھر میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5805۔ سفیان، صالح، عقیل بن خالد، عبد الرحمن بن اسحاق اور شعیب، ان سب نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے ناموافقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ یونس بن یزید کے علاوہ ان میں سے کسی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں کسی بیماری کے خود بہت کسی دوسرے کو لگ جانے اور بدشگونی کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5806۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن محمد بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں کسی ناموافقت کا ہونا برحق ہو سکتا ہے تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5807۔ روح بن عبادہ نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث سنائی، لیکن انہوں نے برحق نہیں کہا، امکان یہی ہے کہ وہ حدیث روایت بالمعنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5808۔ حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں عدم موافقت ہو تو گھوڑے، مکان اور عورت میں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5809۔ امام مالک نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہو تو عورت، گھوڑے اور گھر میں ہوگی، آپ کی مراد عدم موافقت سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5810۔ ہشام بن سعد نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5811۔ ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دے رہے تھے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں یہ بات ہوگی تو گھر، خادم اور گھوڑے میں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5812۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، کچھ کام ایسے تھے جو ہم زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کی ہم بدشگونی لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بدشگونی محض ایک خیال ہے جو کوئی انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یہ تمہیں کسی کام سے نہ روکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5813۔ عقیل، معمر، ابن ابی ذئب اور مالک ان سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یونس کی حدیث کے ہم معنی روایت کی، مگر مالک نے اپنی حدیث میں بدشگونی کا نام لیا ہے، اس میں کاہنوں کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5814۔ حجاج صواف اور اوزاعی دونوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ہلال بن ابی میمونہ سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، زہری کی ابو سلمہ سے اور ان کی معاویہ سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی، اور یحییٰ بن ابی کثیر کے حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے۔ کہا میں نے عرض کی ہم میں ایسے لوگ ہیں جو مستقبل کا حال بتانے کے لیے لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچتے تھے، جو ان کی لکیروں سے موافقت کر گیا تو وہ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5815۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے یحییٰ بن عروہ بن زبیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، کاہن کسی چیز کے بارے میں جو ہمیں بتایا کرتے تھے ان میں سے کچھ ہم درست پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچی بات ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک لیتا ہے اور وہ اس کو اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے اور اس ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5816۔ معقل بن عبید اللہ نے زہری سے روایت کی، کہا مجھے یحییٰ بن عروہ نے بتایا کہ انہوں نے عروہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بعض اوقات ایسی چیز بتاتے ہیں جو سچ نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنوں کی بات ہوتی ہے، ایک جن اسے آسمان کے نیچے سے اچک لیتا تھا، پھر وہ اسے اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں مرغی کی کٹ کٹ کی طرح کٹکٹاتا رہتا ہے اور وہ اس ایک بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5817۔ ابن جریج نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ معقل کی زہری سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5818۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے علی بن حسین یعنی زین العابدین نے حدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک انصاری نے مجھے بتایا کہ ایک بار وہ لوگ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارے سے کسی چیز کو نشانہ بنایا گیا اور وہ روشن ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب جاہلیت میں اس طرح ستارے سے نشانہ لگایا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ ہم یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کسی عظیم انسان کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی عظیم انسان فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی کی زندگی یا موت کی بنا پر نشانے کی طرف نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ہمارا رب، اس کا نام برکت والا اور اونچا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش زور سے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح کا ورد کرتے ہیں،
یہاں تک کہ تسبیح کا ورد دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حاملین عرش کے قریب کے فرشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اس نے کیا فرمایا۔ پھر مختلف آسمانوں والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے تو جن بھی جلدی سے اس کی کچھ سماعت اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی کاہنوں تک دے پھینکتے ہیں، یعنی اس خبر کو پہنچا دیتے ہیں۔ جو خبر وہ صحیح طور پر لاتے ہیں وہ سچ تو ہوتی ہے لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5819۔ اوزاعی، یونس اور ماقی بن عبید اللہ سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر یونس نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے مجھے انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خبر دی، اور اوزاعی کی حدیث میں ہے لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اور یونس کی حدیث میں ہے لیکن وہ اونچا لے جاتے ہیں یعنی مبالغہ کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ یونس کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ہیبت اور ڈر کو ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق کہا۔ اور معقل کی حدیث میں اسی طرح ہے، اور معقل کی حدیث میں اسی کی طرح ہے جس طرح اوزاعی نے کہا، لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5820۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اہلیہ صفیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی غیب کی خبر سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5821۔ عمر بن شرید نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ثقیف کے وفد میں کوڑ کا ایک مریض بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا ہم نے بالواسطہ تمہاری بیعت لے لی ہے اس لیے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5822۔ عبدہ بن سلیمان اور ابن نمیر نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پر 2 سفید لکیروں والے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بصارت چھین لیتا ہے اور حمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5823۔ ابو معاویہ نے کہا ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا بے دم کا سانپ اور پشت پر 2 سفید لکیروں والا سانپ مار دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5824۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی سانپوں کو قتل کر دو اور خصوصاً 2 سفید لکیروں والے اور دم بریدہ کو، کیونکہ یہ حمل گرا دیتے ہیں اور بصارت زائل کر دیتے ہیں۔ سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو بھی سانپ ملتا وہ اسے مار ڈالتے۔ ایک بار ابو لبابہ بن عبد المنذر یا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کا پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا لمبی مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو فوری طور پر مار دینے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5825۔ زبیدی نے زہری سے روایت کی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ آوارہ کتوں کو مار دینے کا حکم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے سانپوں اور کتوں کو مار دو اور سفید دھاریوں والے اور دم کٹے سانپ کو ضرور مار دو، وہ دونوں بصارت زائل کر دیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کا اسقاط کرا دیتے ہیں۔ زہری نے کہا ہمارا خیال ہے یہ ان دونوں کے زہر کی بنا پر ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اور ان سے تابعین اور محدثین نے یہی مفہوم اخذ کیا، یہی حقیقت ہے، واللہ عالم۔ سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں ایک عرصے تک کسی بھی سانپ کو دیکھتا تو نہ چھوڑتا، اسے مار دیتا،
ایک روز میں مدت سے گھر میں رہنے والے ایک سانپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ زید بن خطاب یا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پاس سے گزرے تو کہنے لگے، عبداللہ رک جاؤ۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مار دینے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں کے قتل سے روکا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5826۔ یونس، معمر اور صالح سب نے ہمیں زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی۔ البتہ صالح نے کہا یہاں تک کہ ابو لبابہ بن عبد المنذر اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے سانپ کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں سے روکا ہے۔ اور یونس کی حدیث میں ہے سانپوں کو قتل کرو۔ انہوں نے 2 سفید دھاریوں والے اور دم کٹے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5827۔ لیث بن سعد نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ وہ ان کے لیے اپنے گھر کے احاطے میں ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ تو لڑکوں کو سانپ کی کینچلی ملی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو قتل مت کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھپے ہوئے سانپوں کے مارنے سے منع فرمایا ہے جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5828۔ جریر بن حازم نے کہا ہمیں نافع نے حدیث سنائی، کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سانپوں کو مار ڈالتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رک گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5829۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5830۔ نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5831۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں موجود مچھلیوں کا سودا نہ کرو کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5832۔ عمر بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر کے گرے ہوئے حصے کے قریب موجود تھے کہ انہوں نے اچانک سانپ کی کینچلی دیکھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سانپ کو تلاش کر کے قتل کر دو۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں قتل کرنے سے منع فرمایا سوائے دم کٹے اور 2 سفید دھاریوں والے سانپوں کے، کیونکہ یہی 2 سانپ ہیں جو نظر کو زائل کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5833۔ اسامہ کو نافع نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ اس قلعے نما حصے کے پاس تھے جو وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ کے قریب تھا۔ وہ اس میں ایک سانپ کی طاق میں تھے، جس طرح لیث بن سعد کی حدیث نمبر 5828 میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5834۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات عرفا نازل ہوئی۔ ہم اس سورت کو تازہ بتازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے حاصل کر یعنی سیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مار دو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے جھپٹے تو وہ ہم سے آگے بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے ہاتھوں نقصان پہنچانے سے بچا لیا جس طرح تمہیں اس کے نقصان سے بچا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5835۔ جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5836۔ ابو قریب نے کہا ہمیں حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں احرام والے ایک شخص کو سام مارنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5837۔ عمر بن حفص بن غیاث نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے حدیث سنائی، کہا مجھے ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غار میں تھے جس طرح جریر اور ابو معاویہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5838۔ امام مالک بن انس نے ابن افلاح کے آزاد کردہ غلام صیفی سے روایت کی، کہا مجھے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صاحب نے بتایا کہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے۔ ابو صاحب نے کہا میں نے ان کو نماز میں پایا تو بیٹھ گیا، میں نماز پڑھ چکنے کا منتظر تھا کہ اتنے میں ان لکڑیوں میں کچھ حرکت کی آواز آئی جو کہ گھر کے کونے میں رکھی تھیں۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک سانپ تھا، میں اس کو مارنے کو دوڑا تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کوٹری دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کوٹری دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہم لوگوں میں سے ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے، وہ جوان دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار لے کر جا، کیونکہ مجھے بنی قریظہ کا ڈر ہے جنہوں نے دغا بازی کی تھی اور موقع دیکھ کر مشرکوں کی طرف ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اپنے ہتھیار لے لیے، جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان کھڑی ہے۔ اس نے غیرت سے اپنا نیزہ اسے مارنے کو اٹھایا تو عورت نے کہا کہ اپنا نیزہ سنبھال اور اندر جا کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ میں کیوں نکلی ہوں۔ وہ جوان اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ جوان نے اس پر نیزہ اٹھایا اور اسے نیزے میں پرو لیا، پھر نکلا اور نیزہ گھر میں کاٹ دیا۔ وہ سانپ اس پر لوٹا۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ سانپ پہلے مرا یا جوان پہلے شہید ہوا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس جوان کو پھر جلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر فرمایا کہ مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلیں تو ان کو مار ڈالو کہ وہ شیطان ہے، یعنی کافر جن ہے یا شریر سانپ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5839۔ جریر بن حازم نے کہا میں نے اسما بن عبید کو ایک آدمی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جسے سائب کہا جاتا تھا، وہ ہمارے نزدیک ابو سائب ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے ان کے چارپائی کے نیچے کسی چیز کی حرکت کی آواز سنی، ہم نے دیکھا تو ایک سانپ تھا۔ پھر انہوں نے پورے واقعے سمیت سیفی سے امام مالک کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں میں کچھ مخلوقات ہے، جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو تو 3 دن تک ان پر تنگی کرو تاکہ وہ خود وہاں سے کہیں اور چلے جائیں، اگر وہ پہلے چلے جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو مار دو کیونکہ پھر وہ نہ جانے کافر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی ساتھی کو دفن کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5840۔ ابن عجلان نے کہا مجھے صیفی نے ابو صائب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے ان یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جنوں کی کچھ نفری رہتی ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں، جو شخص ان پرانے رہائشوں میں سے کسی کو دیکھے تو 3 دن تک اسے جانے کو کہتا رہے،
اس کے بعد اگر وہ اس کے سامنے نمودار ہو تو اسے قتل کر دے، کیونکہ وہ شیطان یعنی ایمان نہ لانے والا جن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5841۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی۔ اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی، جبکہ دیگر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی۔ سفیان بن عیینہ نے عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ ابن شعبہ کی روایت میں ان کو حکم دیا کے بجائے صرف حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5842۔ ابو طاہر نے کہا ہمیں ابن وہب نے بتایا، کہا مجھے ابن جریج نے خبر دی، اور محمد بن احمد بن ابی خلف نے کہا ہمیں روح نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، اور عبد بن حمید نے کہا ہمیں محمد بن بکر نے بتایا، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ نے بتایا، انہیں سعید بن مسیب نے بتایا، انہیں ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپکلی کو مارنے کے متعلق آپ کا حکم پوچھا تو آپ نے اسے مار دینے کا حکم دیا۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عامر بن لوئی کی ایک خاتون تھی۔ محمد بن احمد بن ابی خلف اور عبد بن حمید کی حدیث کے الفاظ ایک ہیں، اور ابن وہب کی حدیث اس سے قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5843۔ عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5844۔ ابو طاہر اور حرملہ نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے یونس نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فوائسق یعنی چھوٹی فاسق کہا۔ حرملہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5845۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو قتل کر دیا اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی اتنی پہلی سے کم نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری ضرب سے مارا تو اتنی اتنی نیکیاں ہیں، یعنی دوسری سے کم بتائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5846۔ ابو عوانہ، جریر، اسماعیل بن زکریا اور سفیان سب نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جس طرح سہیل سے خالد کی روایت ہے، سوائے اکیلے جریر کے۔ انہوں نے اپنی روایت کردہ حدیث میں کہا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی گئیں، دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5847۔ محمد بن صباح نے کہا ہمیں اسماعیل بن زکریا نے سہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میری بہن سودا بنت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ضرب میں 70 نیکیاں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5848۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کو کسی چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چونٹیوں کی پوری بستی کے بارے میں حکم دیا تو وہ جلا دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے آپ نے امتوں میں سے ایک ایسی امت یعنی بڑی آبادی کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5849۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سواری سے اترے تو ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ انہوں نے اس کے پورے بل کے بارے میں حکم دیا، اسے نیچے سے نکال دیا گیا، پھر حکم دیا ان کو جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ نے ایک ہی چونٹی کو کیوں سزا نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5850۔ حمام بن منبہ نے کہا، یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے فروکش ہوئے، انہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے ان کی پوری آبادی کے بارے میں حکم دیا، اسے نیچے سے کھود کر نکال لیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا تو اس پوری آبادی کو آگ سے جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، یعنی اس ایک ہی کو کیوں سزا نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5851۔ جویریہ بن اسما نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو قید کیے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس عورت نے جب بلی کو قید کیا تو نہ اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے اندر اور اوپر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور کھا لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5852۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ اسی طرح عبید اللہ بن عمر نے سعید مقبوری سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5853۔ مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5854۔ عبدہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا، اس عورت نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے جانور ہی کھا لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5855۔ ابو معاویہ اور خالد بن حارث نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں ہشام نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں ہے اس عورت نے اسے باندھ دیا، اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے حشرات الارض کھا لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5856۔ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہشام کی اس حدیث کی ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5857۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5858۔ ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کنویں میں اترا اور پانی پیا، پھر وہ کنویں سے نکلا تو اس کے سامنے ایک کتا زور زور سے ہانپ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے دل میں کہا، یہ کتا بھی پیاس سے اسی حالت کو پہنچا ہے جو میری ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر چڑھایا، پھر اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کا بدلہ دیا، اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے لیے ان جانوروں میں اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمی رکھنے والے ہر جگر میں، یعنی کسی بھی جاندار کا ہو، اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5859۔ ہشام نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت نے ایک سخت گرم دن میں ایک کتا دیکھا جو ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، پیاس کی وجہ سے اس نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اس کی خاطر اپنا موزہ اتارا
اور اس کے ذریعے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا تو اس کو بخش دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5860۔ ایوب سختیانی نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا ایک گہرے کچے کنویں کے گر چکر لگا رہا تھا اور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب تھا کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک فاحشہ نے اس کو دیکھا تو اس نے اپنا موٹا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس کتے کے لیے پانی نکالا اور وہ پانی اسے پلایا تو اس بنا پر اس کو بخش دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5861۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم ہر وقت یعنی زمانے کو برا کہتا ہے، جبکہ رب دہر میں ہی ہوں، رات اور دن جنہیں انسان وقت کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5862۔ سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے یعنی ناراض کرتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، جبکہ میں ہی رب دہر ہوں، رات اور دن کو پلٹتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5863۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، وہ کہتا ہے، ہائے زمانے یعنی وقت کی نامرادی، تم میں سے کوئی ہائے زمانے کی نامرادی جیسا جملہ نہ کہے، کیونکہ دہر کا مالک میں ہوں، رات اور دن کو پلٹتا ہوں، اور میں جب چاہوں گا ان کی بساط لپیٹ دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5864۔ عارج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی نامرادی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5865۔ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ اللہ ہی زمانے کا مالک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5866۔ ایوب نے ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک ہے، اور تم میں سے کوئی شخص انب یعنی انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے، کیونکہ کرم اصل میں مسلمان آدمی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5867۔ سعید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو، کیونکہ حقیقت میں کرم مومن کا دل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5868۔ ہشام نے ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو، کیونکہ کرم اصل میں مسلمان آدمی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5869۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے، کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5870۔ حمام بن منبہ نے کہا، یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں یہ بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے، کیونکہ کرم تو مسلمان آدمی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5871۔
عیسیٰ بن یونس نے شعبہ سے، انہوں نے سماک بن حرب سے، انہوں نے علقمہ بن وائل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو لیکن حبلہ کہہ لو، آپ کی مراد انگور سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5872۔ عثمان بن عمر نے کہا ہمیں شعبہ نے سماک سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے علقمہ بن وائل سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کرم نہ کہو لیکن عنب اور حبلہ یعنی انگور کی بیل کہہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5873۔ علا کے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، البتہ یوں کہہ سکتا ہے میرا لڑکا میری لڑکی، میرا جوان خادم میری خادمہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5874۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی غلام کو میرا بندہ نہ کہے، بس تم سب اللہ کے بندے ہو، البتہ یہ کہہ سکتا ہے میرا جوان، اور نہ غلام یہ کہے میرا رب یعنی پالنے والا، البتہ میرا سید یعنی آقا کہہ سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5875۔ ابو معاویہ اور وکیع دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، ان دونوں کی حدیث میں ہے غلام اپنے آقا کو میرا مولا نہ کہے۔ ابو معاویہ کی حدیث میں مزید یہ الفاظ ہیں کیونکہ تمہارا مولا اللہ عز و جل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5876۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام یا کنیز سے یہ نہ کہے اپنے رب یعنی پالن ہار کو پلاؤ، اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا رب نہ کہے، البتہ میرا آقا اور میرا مولا کہے، اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے میرا بندہ میری بندی، البتہ یوں کہے میرا خادم میرا جوان میری خادمہ میرا لڑکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5877۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، ابو قریب محمد بن علا نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی سفیان اور ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا جی یعنی نفس اپنا آپ گندا ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے میری طبیعت بوجھل ہو گئی ہے۔ یہ ابو قریب کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور لیکن کا لفظ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5878۔ ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5879۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا جی گندا ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میرا جی بوجھل ہو گیا ہے یا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5880۔ ابو اسامہ نے شعبہ سے روایت کی، کہا مجھے خلید بن جعفر نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک پستہ قامت عورت دو لمبے قد کی عورتوں کے ساتھ چلا کرتی تھی، اس نے لکڑی کی دو ٹانگیں یعنی ایسے جوتے یا موزے جن کے تلووں والا حصہ بہت اونچا تھا بنوائی، اور سونے کی ایک بند ڈھکنے والی انگوٹھی بنوائی، پھر اسے کستوری سے بھر دیا
اور وہ خوشبوؤں میں سے سب سے اچھی خوشبو ہے۔ پھر وہ ان دونوں لمبی عورتوں کے درمیان ہو کر چلی تو لوگ اسے نہ پہچان سکے۔ اس پر اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور شعبہ نے شاگردوں کو دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5881۔ یزید بن ہارون نے شعبہ سے، انہوں نے خلید بن جعفر اور مستمر سے روایت کی، ان دونوں نے کہا ہم نے ابو نضرہ کو سنا، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا، اس نے اپنی انگوٹھی میں کستوری بھر لی تھی اور کستوری سب سے اچھی خوشبو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5882۔ عبد الرحمن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ریحان یعنی خوشبودار پھول یا ٹہنی دی جائے تو وہ اسے مسترد نہ کرے، کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکی اور خوشبو میں عمدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5883۔ نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب خوشبو کا دھواں لیتے تو عود کا دھواں لیتے، اس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہوتی، اور کافور کا دھواں لیتے، اس میں کچھ عود ملا لیتے۔ پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خوشبو کا دھواں لیتے اور کپڑوں میں بساتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5884۔ عمرو ناقد اور ابن ابی عمر دونوں نے ابن عیینہ سے روایت کی۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے، انہوں نے عمرو بن شرید سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں امیہ ابن ابی سلط کے شعروں میں سے کچھ یاد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو لاؤ سناؤ۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ۔ میں نے ایک اور شعر سنایا، آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ میں نے ایک اور شعر سنایا، آپ نے فرمایا اور سناؤ، یہاں تک کہ میں نے آپ کو 100 اشعار سنائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5885۔ زہیر بن حرب اور احمد بن عبدہ دونوں نے ابن عیینہ سے، انہوں نے ابراہیم بن میسرہ سے، انہوں نے عمرو بن شرید یا یعقوب بن عاصم سے، انہوں نے حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سوار کیا، اس کے بعد اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5886۔ معتمر بن سلیمان اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے عبداللہ بن عبد الرحمن طائفی سے، انہوں نے عمرو بن شرید سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شعر سنانے کے لیے فرمایا، ابراہیم بن میسرہ کی روایت کے مانند، اور مزید یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا، اور ابن مہدی کی حدیث میں ہے وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب تھا، یعنی اس نے تقریباً وہی باتیں کی جو ایک مسلمان کہہ سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5887۔ شریک نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا عربوں نے شعر میں جو سب سے زیادہ عمدہ بات کہی وہ بات لبید کا یہ جملہ ہے، سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے باطل ہے۔ دوسرا مصرع ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٍ، اور ہر نعمت لازمی طور پر زائل ہونے والی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5888۔ سفیان نے عبد الملک بن عمیر سے روایت کی، کہا ہمیں ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی لبید کی بات ہے، سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے باطل ہے، اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5889۔ زائدہ نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے،
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی شاعر کا کہا ہوا سب سے سچا شعر وہ ہے جو لبید نے کہا ہے، سنو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5890۔ شعبہ نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، شاعروں کے کلام میں سب سے سچا شعر لبید کا ہے، سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5891۔ اسرائیل نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی لبید کی بات ہے، سن رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ انہوں یعنی اسرائیل نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5892۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں حفص اور ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی ابو معاویہ اور حفص نے اعمش سے روایت کی۔ ابو سعید اشج نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے پیٹ میں پی بھر جانا جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے، شیر کے ساتھ بھر جانے کی نسبت بہتر ہے۔ ابو بکر نے کہا مگر حفص نے یریح یعنی جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے کے الفاظ روایت نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5893۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شیر سے بھر جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5894۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارج کے علاقے میں جا رہا تھا کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو، یا فرمایا شیطان کو رد کرو، یا فرمایا شیطان کو روکو، انسان کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شیر سے بھرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5895۔ سلیمان کے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5896۔ عمر ناقد، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر سب نے ابن عیینہ سے روایت کی، الفاظ ابن عمر کے ہیں، کہا ہمیں سفیان نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، کہا میں خواب دیکھتا تھا اور اس سے بخار اور کپکپی جیسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا، بس میں چادر نہیں اوڑھتا تھا، یہاں تک کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے سچا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو وہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے، اور جو اس نے دیکھا اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5897۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے آل طلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبد الرحمن سعید کے 2 بیٹوں عبد ربی اور یحییٰ اور محمد بن عمر بن علقمہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ ان سب نے اپنی حدیث میں ابو سلمہ کے اس قول کا ذکر نہیں کیا۔ میں خواب دیکھتا تھا جس سے مجھ پر بخار اور کپکپی طاری ہو جاتی تھی، مگر میں چادر نہیں اوڑھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5898۔ یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی،
ان دونوں کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس سے میں بخار اور کبکبی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ یونس کی حدیث میں مزید یہ الفاظ ہیں، وہ جب نیند سے بیدار ہوا تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے۔ وہ جب نیند سے بیدار ہو تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5899۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سچا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو وہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ابو سلمہ نے کہا، بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، پھر یہی ہوا کہ میں نے یہ حدیث سنی تو اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5900۔